السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ تو دو ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے جو بینر ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں اور دھڑلے سے اس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے ایک، اور دوسری اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کافی دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جی آٹے کا بڑا بحران پیدا ہو گیا اور اب حکومت نے کہا ہے کہ 20 والا تھیلا جو ہے وہ ہم 15 کا کر دیں گے، 15 کلو کا کر دیتے ہیں، اور تقریباً ریٹ وہی رکھے گی۔ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بلکہ میں نام لے دیتا ہوں، ایک کارپینٹر ہیں رحیم یار خان سے، دلاور حسین صاحب، وہ ہمارے قانونی ٹی وی چینل کے ویور ہیں۔ انہوں نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ جی رحیم یار خان میں، پورے رحیم یار خان میں اس وقت آٹا غائب ہو چکا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورے شہر میں پھرا ہوں، مجھے آٹا نہیں ملا، اور جو چاول ہیں جو 80 روپے والے کلو تھے وہ 150 روپے میں بھی مشکل سے مل رہے ہیں۔ تو یہ بحران اب پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اور بھی جگہوں سے کافی ساری اطلاعات آئی ہیں کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آٹے کا بحران شدید ہو گیا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ کل ہی عمران خان نے کہا ہے کہ میں مہنگائی کا نوٹس لیتا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ آیا نا، اس نے چینی کا نوٹس لیا تھا تو چینی کا کیا حال ہوا، اس نے پہلے آٹے کا نوٹس لیا تو آٹے کا کیا حال ہوا، اس نے جہانگیر ترین کا نوٹس لیا تو جہانگیر ترین لندن چلا گیا۔ اس کے سر جی یہ اتنا کوئی، اب میں کیا کہوں، جو بدقسمت ہوتا ہے نا اس کو آپ کیا کہتے ہیں اگر وہ غلط ہوتا ہے تو جس چیز کا نام لیتا ہے اسی چیز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو نام آپ دیں، یہ جس چیز کا کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا وہ غائب ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کا یہ بدبخت کہوں یا کوئی اور چیز کہوں، تو یہ ایسا عمران خان ایسی شخصیت ہے یہ پاکستانیوں کے لیے عذاب بن گیا ہے، عذاب بن کے آیا ہے۔ اب اداروں کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ بھائی تمہارا کام ہے کہ تم عوام کو سستی چیزیں دو، سستی بھی نہیں دے رہے اور چیزیں بھی غائب ہو رہی ہیں۔ اندازہ کریں، سستی بھی نہیں ہے، مل بھی نہیں رہی، اور چیزیں غائب بھی نہیں۔ اب آٹے کا بحران اس وقت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا، کیونکہ عمران خان نے نوٹس لیا ہے، تو اب یہ چیز آپ کو ملنا مشکل ہو رہی ہے، مشکل ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ویسے یہی حال ہے۔ 45% آج بتا رہے تھے کہ ساری سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، 45% تک۔ بجلی کا آج انہوں نے 63% ریٹ فی یونٹ بڑھا دیا ہے۔ آج 10 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو لگا دیا ہے، اور یہ ٹیکہ پیچھے جولائی سے لگے گا، جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر پیچھے سے لگنا شروع ہوگا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ظلم کی انتہا ہے۔ اور اس دفعہ 10 روپے تک پیٹرول سستا ہو سکتا تھا، انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا، اور وہ بھی نہیں کیا۔ عوام تک کوئی ریلیف پہنچ ہی نہیں رہا، نہ اس نے پہنچنے دینا ہے، نہ یہ عوامی بندہ ہے، نہ عوام نے اسے منتخب کیا ہے۔ تو یہ کیوں کرے بھائی؟ یہ کیوں کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کرے گا عمران خان، یہ نہیں کرے گا، یہ ظلم کرتا جائے گا، یہ ظلم کرتا جائے گا۔ یہ بہت فاشسٹ، ہٹلر اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح کا نازی ازم والی پارٹی اس نے بنائی ہوئی ہے، اور اس میں عوام کو کوئی سہولت دوستوں نظر نہیں آتی۔ قسم سے عام لوگ میرا تعلق چلیں جی، میں سمجھتا ہوں میرا جسٹس پارٹی سے تعلق ہے یا میرا نون لیگ سے تعلق ہے۔ عام لوگ جب فون کرتے ہیں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا سر کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ اب آج کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ہے نا وہ جھنڈے اتارے گئے، بینر اتارے گئے گجرانوالہ سے، اور رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی، رانا تنویر نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں اتار رہے ہو، یہ منع کیا۔ تو آگے سے فواد چودھری کا کیا بیان آیا کہ جناب یہ مفت کے تم بینر کیوں لگاتے ہو، مفت کے بینر کیوں لگا رہے ہو؟
پیسے دو کارپوریشن کو، پیسے دو، پھر بینر لگاؤ اس میں۔ او بھائی اپنے دھرنے یاد ہیں تمہیں جس میں وہ ولی سنز والوں کے کرسیوں کے پیسے بھی ہضم کر گئے تھے کہ تم گورنمنٹ کے، تو ابھی بھی آپ نے بل دینے ہیں نا کرسیوں کے بھی۔ جو ولی سنز والا تھا جو آپ کا میوزک وغیرہ چلاتا تھا، اس کا انٹرویو سارے ٹی وی چینل پہ آیا ہے، جس کے آپ نے اوریجنل کرسیوں کے پیسے بھی کھا گئے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ درختوں پہ بھی نہ لگائیں، چلیں جی کھمبوں وغیرہ کی بات، درختوں کے بھی پھر بھی نہ لگائیں، کہیں بھی نہ لگائیں۔ یہ کل جتنے ٹرک وہاں سے گزریں گے ان کے پیسے مانگیں گے 16 تاریخ کو، جتنی بسیں گزریں گی اس کے پیسے مانگیں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا حل یہ ہے کہ ان کا سختی سے مقابلہ کیا جائے ان کا۔ یہ پھر دم دبا کے بھاگیں گے، آگے بڑے جی کہ بینر اتارو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ بینر کس چیز کے اتاریں؟ بینر وہ کھلے عام آپ اتار رہے ہیں اور پھر اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ جی اس کے پیسے جمع کراؤ۔ کس چیز کے پیسے جمع کراؤ؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے بینر وغیرہ ہوں بھی صحیح تو بعد میں گورنمنٹ جو ہے یا کارپوریشن میونسپل کمیٹی اس کا بل بنا کے اس کو بھیج دیتی ہے کہ اتنے بل جمع کراؤ۔ ابھی کیا پتہ کتنے بینر لگنے ہیں، 100 لگنے ہیں، 200 لگنے ہیں، تمہیں کتنے پیسے چاہیے، 400 لگنے ہیں، 600 لگنے ہیں۔ آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، وہ کاؤنٹنگ کر کے بتا دیتی ہے کارپوریشن کہ آپ نے جی اتنے بینر لگائے تھے، اس کا بل دیں۔ بہت بھائی یہ حد سے گزری ہوئی حکومت ہے، اس سے کوئی روح رعایت نہ رکھیں۔ اور ان کے ساتھ آپ کو اگر یہ غیر قانونی بات کریں گے وہ کوئی عوام ماننے والی نہیں ہے۔ جیسے یہ ابھی تک گجرانوالہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، آج 11 تاریخ ہے، صبح 12 ہے، ابھی تک یہ اجازت نہیں دے رہے۔ آپ اس سے ان کی غنڈہ گردی دیکھیں، ظلم کی انتہا ہے۔ اب آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، لوگ لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ سر جی ہمارے علاقوں میں آٹے نہیں مل رہے، ہم پریشان ہیں، اور یہ جناب اس کو اور کم کر رہے ہیں، آٹا مہنگا بھی کر رہے ہیں، چینی بھی مہنگا کر رہے ہیں، 45%۔ آج سبزیوں کے ریٹ بڑھے ہیں 45%۔ کہاں سے یار یہ لوگ دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ یہ تو بہت ظالم حکومت آ گئی ہے۔ جو لوگوں کو شوق تھا نا کہ جی نواز شریف اور زرداری کی حکومت بڑی خراب ہے، اب وہ شوق اپنا پورا کر لیں اپنا وہ شوق پورا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جناب یہ بینر نہیں لگانے دے رہے، جلسہ نہیں کرنے دے رہے، جلوس نہیں نکالنے دے رہے، اور اپنے ان کو ساری چیزیں بھول گئی ہیں۔ کہ جب ان کے سارے اپنی چیزیں ساری جائز تھیں، شہر بھی لاک ڈاؤن کیے، بجلی کے بل بھی جلائے اور سارا کچھ کیا، سارا ان کا جائز ہے، اور ہمارے نون لیگ کے جناب وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی بھول ہے، جتنے یہ بینر اتاریں گے کچھ کریں گے، یہ عوام کو وہاں جلسے میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ نیازی صاحب آپ نہیں روک سکتے، آپ بکھلاہٹ میں ایسے کام غلط کریں گے کہ آپ آؤٹ ہوں گے بکھلاہٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کتنی دھڑلے سے فواد چودھری کہہ رہا ہے کہ جی یہ ان کو مفتوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ ایک جلسہ پہلا ہو رہا ہے جب سے اپوزیشن آئی ہے، جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے، پہلا جلسہ ہو رہا ہے، اور فواد چودھری کا بیان ہے کہ جی ان کو عادت پڑ گئی ہے مفت کے بینر لگانے کی۔ اندازہ کریں۔ دوستو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال ان کے ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، اور جو آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے، اس بحران کی وجہ سے ان کو، اس حکومت کو جانا پڑے گا، اسی آٹے بحران کی وجہ سے جانا پڑے گا، ایک چیز پہ ان کو جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور ہم نعرہ آ رہا ہے، گو نیازی گو، یہ نعرہ آپ دیکھیں گلی گلی میں پڑے گا، ایسے لوگ ایسے ہاتھ ملائیں گے، السلام علیکم، وہ کہے گا گو نیازی گو، وہ کہے گا گو نیازی گو۔ یہ انشاءاللہ ماحول بننے والا ہے۔ خدا حافظ۔